بسم الله الرحمن الرحيم. میری محبت کے ساتھ شامل ہوئیے گا، کوئی لوگ خاموش نہ ہو. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار
نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، بلبل مدینہ، قبلہ الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب دامت ظلہ تشریف لائے ہیں، سب کو مرحبا ویلکم خوش آمدید کہتے ہیں. کہتے ہیں سبحان اللہ. آصف بھائی، احمد بھائی، پوری انٹائر فیملی مبارکباد دوں گا. ماشاءاللہ سارا سال سے یہ سلسلہ محفل کا سجاتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کا محفل سجانا قبول فرمائے. بھائی سرور رضا قادری صاحب تشریف لائے، بھائی آپ کو مرحبا کہتے ہیں. کہتے ہیں سبحان اللہ. ہمیں اللہ سے کیے ہوئے وعدے بھی پورے کرنے ہیں اور بندوں سے کیے ہوئے وعدے بھی پورے کرنے ہیں. وعدہ توڑنے والا یہ نبی پاک کی سنت سے دور ہو جاتا ہے. بہت ساری حدیثیں ہیں، چونکہ وقت تھوڑا ہے اب میں ایک آخری حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس سے مزید ہمیں یہ احساس ہو جائے. اور یہ حدیث پاک تو ایسی حدیث ہے کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں منافقت کی 100 times درود پاک we need only 200 seconds. It means these ذکر سب کیے جب کرنا مقبول ہو، ذکر سب کیے جب کرنا مقبول ہو، نمکی کی سعادت بخشی ہے. ماشاءاللہ احمد بھائی کی پوری فیملی کو مبارکباد پیش کروں گا. ہر سال ہی بڑے اہتمام، بڑی محبتوں کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کی یہ محفل سجاتے ہیں. اللہ کریم یہ محفل سجانا، یہ خرچ کرنا، یہ اہتمام کرنا، ان سب کی ان کو بہترین جزا عطا فرمائے. جو نبی پاک کے چرچے کو بلند کرتے ہیں اللہ ان کی عزتوں کو بلند فرمائے. اور ہمیں بھی اس طرح محفل میلاد نبی پاک کے ذکر کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے شمس قلب
کبھی ایسا وقت ایسا آتا ہے جو آج کل آیا ہوا ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا آتا ہے ہر دور میں ایسا ہوتا ہے، لیکن حق ہمیشہ ہر حال میں غالب رہتا ہے۔ بڑے واقعات اس پر موجود ہیں، سرکار کی سیرت سے بھی موجود ہیں، سادات میں موجود ہیں، اولیاء سے موجود ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، آتے رہتے ہیں۔ ٹھیک، اب سن، جہاں میں ان کی چلی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کرتے ہیں، زمین کو آسمان کرتے ہیں، زمین کو آسمان کرتے ہیں، سوریا کو سر کرتے ہیں، زمین کو آسمان کرتے ہیں، سوریا کو سر کرتے ہیں۔ کوئی سے بتا ہو نا تو اڑتے نہیں ہوا، اس بات کو نہ بھولنا کہ فضا میں اڑنے والے کیوں نہ اترائے نگاہ ہم تو ہو سکتا ہے فضا میں اڑنے والے کیوں نہ اترائے نگاہ کرتے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرمانا کرتے، وہ جب چاہے سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اللہ کے لیے دوستی کرنا اور اللہ کے لیے دشمنی کرنا، یہ سب سے افضل عمل یاد ہے۔ قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں سے پوچھے گا، تو کہے گا نمازیں روزے حج لے کر آیا ہوں، اللہ کہے گا یہ بتا میرے دوستوں سے دوستی کی، میرے دشمنوں سے دشمنی کی، یہ بتا۔ تو یہ عمل ایسا ہے کہ اس سے بہت دور بناتے ہیں ہم اپنی دوستیاں اور اپنی دشمنیاں اپنے ذات کے لیے کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا یہ دوستیاں کام نہیں آئیں گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قرآن کا واضح ہے۔ الاخلاء گہرے دوست، میرے آقا فرماتے ہیں نا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، دو آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، گہرے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تم میں سے چاہیے ہر ایک دیکھے کہ کس کو اپنا گہرا دوست بنا رہا ہے، یہ گہرا دوست کام آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ تو آج ہماری دوستیاں
یہ اپنی نفس کے لیے، ہماری دشمنیاں بھی اپنی نفس کے لیے. حالانکہ مومن دوستی کرے گا اللہ کے لیے، دشمنی کرے گا اللہ کے لیے. یہ بڑا پیغام دیتا ہوا شعر ہے کہ نبی سے جو ملے گا اسے دل سے جدا کر دے. پیدر مادر پیدا جان مارو پیدا کر دے. پیدر مادر پیدا جان مارو پیدا کر دے. مجھے کیا میرے یار مجھے کیا میرے یار جو خود بھلا کرتے شامل کرتا ہوں. دو تین شعر سنیے. حضور کیسے گفتار ہے؟ حضور کی یہ شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے لیے چاہیں حرام کو حلال کر دو اور جس کے لیے چاہیں حلال کو حرام کر دو. حضرت سراقہ والا بات ہے 100 اونٹ کے لالچ میں سرخ اونٹ جو حضور کی خبر دے گا سرخ اونٹ کے لالچ میں. واقعہ مشہور سنا ہوا ہے. لیکن پھر کیا ہوا؟ میرے آقا کی دعا سے میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اے سراقہ تم اس وقت کیسے مل رہے ہو جب تمہارے ہاتھوں میں فیصلے کسرا سونے کے کنگن اور ہوا فاروق اعظم بدر اور آپ کو کنگن پہنائے گئے. سراقہ کو بھی سونے کے تو کنگن عطا کر دے. سراقہ کو بھی سونے کے تو کنگن عطا کر دے. نبی مختار کل جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل جس کو جو چاہے عطا کر دے. عطا کر دے عطا کر دے بٹھا کر دے اٹھا کر دے. عطا کر دے اٹھا کر دے بٹھا کر دے اٹھا کر دے. نبی مختار گل میں جیسے جب چاہے عطا کر دے. نبی مختار گل میں جیسے جب چاہے عطا کر دے. سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام سفینہ نہیں تھا. سفینہ نام کیسے؟ سفر ہو رہا تھا اور سامان سب سے لادے ہوئے تھے. سب پر سامان بڑا بوجھ لگا تو میرے آقا نے کہا چادر بچھاؤ. جب چادر بچھائی گئی سب نے کہا اپنا سامان یہاں رکھو، بس سامان یہاں رکھو. سب نے سامان رکھا اور پھر حضرت سفینہ کو حکم دیا سفینہ اٹھا لو تم سفینہ ہو. بس یہ دن تھا وہ دن تھا. حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایسی طاقت دی کہ 1 اونٹ 2 اونٹ 3 اونٹ 4 5 6 7 اونٹ کا سامان میں اٹھا لوں میرے بوجھ میں کیونکہ یہ سفینہ حضور نے کہہ دیا. نبی مختار جس جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار جو چاہے عطا کر دے. میں حضور سے سردی کی شکایت کی یا رسول اللہ مجھے سردی بہت لگ رہی ہے. تو آقا نے کہا یا اللہ علی سے سردی اور گرمی کو دور کر دیا. عرض کی تھی سردی پھر آقا نے کہا سردی میں دور کر دے گرمی میں دور کر دے. اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ مولانا علی کو سردی میں گرمی لگتی اور گرمی میں سردی نہیں سمجھا. یعنی کہ گرمی میں آپ موٹے کپڑے پہنتے اور سردی میں باریک کپڑے پہنتے. نبی مختار جس کو چاہے میرا نمبر لے لو، میں بھیج دوں گا. پوری لائیو چل رہی ہے.
میں دعا کروں گا اللہ اس کو صحت بھی دے، اس کو جوان بھی کرے، مرد صالح بنائے، اور یہ جہاد میں جائے اور جہاد میں جا کر شہید ہو جنت میں پہنچے۔ ہوا ایسے وہ شخص ٹھیک بھی ہو گیا، وہ بچہ بڑا بھی ہو گیا، مرد صالح بنا، پھر جہاد بھی کیا، شہید بھی ہوا، جنت پہنچا۔ نبی مختار جو چاہے عطا کر دے، جو چاہے تیرا ہو سزا، شمع عز گا تیرا سزا، جس سہانی گھڑی چمچا کر آقا چاچا، اس دل روز ساتھ تیرا سزا، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، غوث اعظم امام طوطا والنقا، جلوائے شان قدرت پیدا سزا، مجھ سے خدمت کے قدسی سرکار رضا، مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سزا، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ارحمنا 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 في الدنيا والآخرة، ربنا معنا يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، وتفعل الرحمة للعالمين، أنبياء صديقين شهداء صالحين، اسماء اسم اعظم امام علی مقام امام حسین شہداء کربلا، اسیرہ کربلا، سیدہ کائنات، سیدہ کائنات، شہنشاہ ولایت نور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی، امت حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ولجلالك الأكبر، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، الہی اس محفل پاک کو جو ہمارے آصف بھائی ان کے شہزاد احمد نے ان کے گھر والوں نے مدد کی ہے، سب کی بارگاہ میں قبول کرنا۔ اس محفل پاک کے ذریعے صاحب خانہ کو جو اجر و ثواب حاصل ہوا اسے بھی قبول فرما دے، ہم شہداء محفل ہیں، ہمارا عمل بھی قبول فرما دے، ان کی نیکیاں بھی قبول کر، ہماری نیکیاں بھی قبول فرما، تب ہماری تمام تر نیکیوں کا اجر و ثواب ہمارے عمل کے مطابق ہے، اپنی شان کے مطابق ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شان طریقے سے عنایت فرما کر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک کے واسطے مسیح والدین کریمین، اولاد، ازواج، اہل بیت، اصحاب، خلفاء امت، بالخصوص سیدہ کائنات، سیدہ کائنات، انبیاء صدیقین، شہداء، صالحین کے مقدس گھرانے، شہنشاہ ولایت نور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی، داتا و خواجہ و فرید و نظام الدین بدر الدین قطب الدین حمید الدین نعیم الدین نور الدین، شیخ
صحیح سکتی شیخ جنید برقیاتی، شیخ معروف قدری، شیخ احمد کبیر فائی، شیخ محمود الدین سیلانی، تمام اولیاء ابدال اقطاب اوقات سلاطین اولیاء صاحب کہف، ان مومنین مومنات مسلمین مسلمات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے ایمان والے آ چکے موجود ہیں آئیں گے، سب پوری امت کو بالخصوص ہمارے حاصل رہے ہیں، جن جن کے نام بھجوائے، جن کے نام ہم نے ابھی پڑھے ہیں، تمام مومنین کو بالخصوص کا ثواب عنایت فرمائے۔ بالخصوص ولید کے میں جو شہید ہوئے شہداء، ان کو اس کا ثواب عنایت فرمائے۔ الہ العالمین خصوصاً کسالت خواجہ اویس کرنی، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، شاذلیہ، ماتریدیہ، اویسیہ، تمام صاحب شجرہ، تمام انعام یافتہ، تمام ختم نبوت ناموس رسالت کے پروانوں کو درجہ بدرجہ اس کا ثواب عنایت فرما دے۔ الہ العالمین انعام یافتوں کی برکت سے اس پاکستان کی تباہ حالی کو خوشحالی سے بدل دے۔ انعام یافتوں کی برکت سے پاکستان کی ناقانونیت کو نظام مصطفیٰ سے بدل دے۔ انعام یافتوں کی خوبیوں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ ابھی ہمارے پیارے حاجی عبید بھائی صاحب نے جو خوبیاں مسلمان میں ہونی چاہیے، مومن میں، اس کا تذکرہ کیا، اور جو منافقین کی عادت ہے اس سے بچنے کی رغبت دلائی۔ دعا ہے کہ اللہ تیرے انعام یافتہ بندوں کی خوبیوں سے، اور بالخصوص مصطفیٰ جان رحمت کے خلق عظیم سے ہم پوری امت کو حصہ عطا فرما۔ انعام یافتوں کی جرأت اور بہادری سے حصہ عطا فرما۔ انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرما، انہی کے ساتھ ہماری ہمارے والدین کی، ہمارے آصف بھائی اور احمد بھائی کے تمام خاندان والوں کی، اور ہم سب کے تمام مرحومین کی، ہمارے حاجی صاحب کے والدہ والد کی، میرے بھائی میرے والدین کے جتنے ہم موجود ہیں، ہمارے افضل بھائی کے والد اشرف صاحب کی، ان کی والدہ مالکہ زیتون صاحبہ کی، ہم سب کے ماں باپ کی، مرحومین کے، ہمارے اویس بھائی کے تمام اولاد کی، سب کی بخشش اور مغفرت فرما، سب کے گناہوں کو معاف کر دے، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، عذاب قبر عذاب دوزخ سے چھٹکارا دے، چھٹکارا دے، چھٹکارا دے۔ آج ہمیں توبہ کی تلقین کی گئی ہے، جان کر دینے میں ہم نے جتنا جھوٹ بولا ہے، عطا خلافی کی ہے، خیانت کی ہے، گالی گلوچ کیا ہے، اور بھی بہت کچھ کیا ہے، انگنت گناہ کیے ہیں۔ ہم سب تیرے بندے، تیری بندیاں، تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے معافیاں مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اپنے ان سچے تعلیم کی سچے، ہمیں بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ایسی توبہ کہ جس طرح دودھ تھنوں سے نکلنے کے بعد تھن میں دوبارہ نہیں لوٹتا، ایک سچا تائب توبہ کرنے کے بعد گناہ کی طرف نہیں جاتا، ہمیں ان تائبین میں شامل فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو، پوری امت کو 5 وقت کا باجماعت نمازی بنا، نیک بنا، پرہیزگار بنا، والدین کا فرمانبردار بنا، سچا عاشق رسول بنا، نیکیاں کرنے اور نیکیوں کو پھیلانے، برائیوں سے بچنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہم سے ہمیشہ پنجاب کی توجہ، ہمارے آصف بھائی نے جن جن احباب کے لیے صحت کی دعا کا کہا، ان تمام کو بھی، خود آصف صاحب کو بھی، ان کے شہزادے کو بھی، پورے خاندان کو بھی صحت تندرستی کے ساتھ درازی عمر کے خیر عطا فرما۔ ہم دعا مانگنے والوں کو بھی شفا عطا فرما۔ ہمارے درمیان جو بھی ہے، ہم ساری امت میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ بالخصوص مرید کے جنہیں گولیوں سے بھول دیا گیا ہے اور زخموں سے چور چور ہے، اسپتالوں میں پڑے، ان کو غیر سے شفا عطا فرما۔ کینسر کے مریض، ڈائلسس کے مریض، طرح طرح کے امراض کے مریض، راتوں کو نیند نہیں آتی، ہاضمہ درست نہیں ہے، زمین پر سجدہ نہیں کر پاتے، بے چینی ہے، بے قراری ہے، گھبراہٹ ہے، دل کو سکون نہیں ہے، طرح طرح کے امراض پہ مرد عورتیں بچے بوڑھے مبتلا ہے، کتنے بچے ماں کے پیٹ سے طرح طرح کی بیماریاں لے کے دنیا میں آئے ہیں، معذوریاں لے کر آئے، انہیں ہمیں پوری کو شفا عطا فرما، تندرستی، پاک دامنی، امانت داری، خوش اخلاقی نصیب کرنا، تیری تقدیر پر راضی رہنے والا بنا، ہدایت، تقویٰ، پاک دامنی،
اور غنا کی دولت سے مالا مال فرما، نفع والا علم، پاکیزہ روزی، قبول ہونے والے اعمال عطا فرما۔ ہمارے اعمال کو ریاکاری سے، ہماری آنکھوں کو بدنگاہی سے، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے، ہمارے دلوں کو منافقت سے بچا، ہمیں اپنی پناہ میں لے، پناہ میں لے، پناہ میں، تاکہ مضبوط شیطان کا کوئی زور غلبہ ہم پر باقی نہ بچے۔ اہل جرت کی تمام جرتیں چھین لے، چھین لے، چھین لے۔ جنہوں نے لوگوں کی زندگی میں زہر گھول کے رکھا ہے، ان پر قہر کی بجلیاں گرا۔ الہ العالمین، کروڑ لوگ تنگ دست و بے روزگار ہو گئے ہیں، غیب سے ان کی مدد فرما۔ ہم ساری مخلوق کو اپنے خزانوں سے رزق عطا فرما، رزقاً حلالاً طیبا عطا فرما، رزقاً واسعا عطا فرما۔ کروڑ بچے اسکول جانے سے محروم ہیں، انہیں تعلیم کے زیور سے آراستہ فرما۔ ان گنت لوگوں پر طرح طرح کے قرض چڑھے ہوئے ہیں، سب کے قرض اتار دے۔ بہت سے لوگوں کا حق لوگ دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا حق ان کو ملوا دے۔ جو کرائے کے مکانوں میں بیٹھے ہیں، کرایہ دینے کی طاقت بھی نہیں ہے، سے ان کی مدد کرنا۔ شہر کراچی کی بے شمار عمارتوں کو خطرناک قرار دے کر اس کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اب تک لوگ وہاں عمارتوں کے باہر کیمپوں میں پڑے ہیں، عورتیں مرد ہیں، اللہ ان پر خاص رحمت فرما۔ اور دنیا بھر میں فلسطین میں لوگ بیچارے کیمپوں پڑے ہیں، در بدر ہیں، سب کی تو غیر سے مدد فرما۔ جن نے اولاد ہونے نیک سارے اولاد دے، ہم اولاد والوں کو اولاد کے صدموں سے بچا، ہماری اولاد گناہ جاریہ نہیں صدقہ جاریہ بنا دے۔ تو بے رشتہ ہیں ہماری بچیاں، بیٹیاں، بہنیں، پوتیاں، نواسیاں، سب کے لیے غیب سے ہم کو رشتے عطا فرما۔ میاں بیوی کے اور مسلمانوں کے آپس کے جنگ و جدال کا خاتمہ فرما، کینہ، بغض، عداوت، دشمنیاں ختم فرما۔ جو لاپتہ ہے غیب سے انہیں ان کا پتہ عطا فرما۔ بالخصوص مریض کے کہیں حادثے میں ابھی تک کئی لوگ لاپتہ ہیں، غیب سے انہیں اپنے گھر والوں تک پہنچا۔ جو اسیر ہیں پروردگار انہیں بھی غیب سے رہائی عطا فرما۔ اس حادثے میں نہ جانے کتنے ہزاروں لوگ اسیر ہیں، سب کو رہائی عطا فرما، بے قصوروں کو رہائی عطا فرما۔ جن کو جھوٹے مقدمے ڈال دیے گئے ہیں انہیں مقدموں سے خلاصی عطا فرما۔ اپنی خاص عنایتوں سے ہماری مدد فرما، ہماری بگڑی بنا، ہماری جھولیاں پر ہماری مشکل حرکت۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے جو بھلائیاں مانگی ہیں، امت کو ان بھلائیوں سے حصہ دے۔ جن شرور سے پناہ چاہیے اسے پناہ میں رکھ، کھل کے عظیم کے دور سے امت کو روح نازل کر۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما۔ ہم اہل ایمان، ہم اہل سنت کو اندر کے باہر کے اپنے پرائے دلدار جو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں ان سے بدلہ لے، بدلہ لے، بدلہ لے۔ جس مقصد خیر کے ساتھ یہ محفل پاک منعقد کی گئی ہے، صاحب خانہ اس کی ان گنت برکتیں عطا فرما۔ جتنے احباب یہاں آئے ہیں، مرد و خواتین، سب کے دلوں میں جو جو ارمان ہے سب پر نظر رحمت فرما۔ بار بار سب کو مکہ دکھا، مدینہ دکھا، حرمین طیبین کی بہادر ہم نصیب فرما۔ الہ العالمین، ہم سب کی حاضری قبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو پر دور کی۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم ربنا تقبل دعواتنا یا مجیب الدعوات، استجب دعانا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔